اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب فی اعتکاف یوم او لیلۃ، ایک دن یا ایک رات کے اعتکاف کا بیان۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت ابن ماجہ شریف کی 1772 نمبر حدیث لائے، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی منت مانی تھی۔ جب وہ اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے میں نے ایک رات کے اعتکاف کی منت مانی تھی، تو کیا وہ منت میرے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعتکف، کہ آپ وہ اعتکاف کر لیں، یعنی اس اعتکاف کی قضا کر لیں۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، نظر پر ہم بات کر چکے ہیں، اس پہ آج بات نہیں کریں گے۔ نظر کیا ہوتی ہے اور مسلمان ہونے سے پہلے مانی گئی منت یا نظر کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر تو ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اعتکاف کی قضا یا اعتکاف کی اگر کسی نے منت مانی ہے تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا اعتکاف 10 دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان 2-3 چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلی بات، اعتکاف کی قضا۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے عام طور پہ کہ ایک بندے نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا، کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا، دوران اعتکاف اسے اعتکاف چھوڑنا پڑا، بیمار ہو گیا، اس کے کسی عزیز رشتہ دار کی وفات ہو گئی، اسے جنازے میں جانا پڑا، تدفین و تکفین کے ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں، بہرحال وہ اعتکاف چھوڑ دیا اس نے۔ اب جب اس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے پورے عشرے کے اعتکاف کی نیت سے اعتکاف شروع کیا تھا، اب وہ پورا نہیں کر سکا، تو کیا اس پر پورے عشرے کی قضا واجب ہے، یا جس دن اس نے یہ اعتکاف چھوڑا اس ایک دن کی اعتکاف کی قضا واجب ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ عام طور پہ ہماری جو فقہ حنفی کی کتب ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا، کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا، تو آئندہ سال ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ قضا کی نیت سے اعتکاف کرے گا، تو اس کا اعتکاف ہوگا اور اس کی قضا پوری ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء احناف نے یہ بات فرمائی کہ اس بندے کو جس نے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کر کے چھوڑ دیا، توڑ دیا، اس بندے پر پورے آخری عشرے کے اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ یہ عام طور پہ ہماری کتب فقہ حنفی میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ آپ
جس کتاب کو بھی دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ عبارت، یہ مسئلہ ملے گا، اردو کی دیکھ لیں یا عربی کی دیکھ لیں۔ اب اگلی بات جو سمجھنے والی، سننے والی ہے آپ جیسے علماء کے لیے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف، یہ جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، یہ جو اعتکاف ہے یہ ہر جز کا علیحدہ اعتکاف ہوتا ہے، ہر لمحے کا علیحدہ اعتکاف ہوتا ہے، یہ پورا عشرہ ایک کل ہے۔ جن علماء احناف نے ان پورے 10 دنوں کو ایک کل قرار دیا، انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز نفل کے قائم مقام قرار دیا، جیسا کہ امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ، تو جنہوں نے اس کو 2 رکعت نماز نفل کے قائم مقام قرار دیا، تو 2 رکعت نماز نفل ایک بندہ شروع کرے، پوری نہ کر سکے تو کیا کرتا ہے؟ پوری 2 رکعت کی قضا کرے گا، کیونکہ نفل جب تک نفل ہیں، شروع نہیں کیے جاتے وہ نفل ہیں، اور جب شروع کیے جائیں تو ان کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے علماء احناف میں سے قاضی ابو یوسف اور ان کے فتوے پر عمل کرنے والے جمہور علماء احناف نے یہ بات کہی کہ جس بندے نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اس بندے پر اگر وہ پورا نہیں کر سکا، پورے عشرے کی قضا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کہ یہ 10 دن کا اعتکاف 2 رکعت نماز نفل کے قائم مقام ہے، یہ شروع نہ کرتا اس پر کوئی قضا واجب نہیں تھی۔ اب اس نے شروع کر لیا ہے اور شروع پورا بھی نہیں کیا اور توڑ دیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس پر پورے عشرے کی قضا واجب ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی، اور وہ بھی روزے کے ساتھ، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ بات لکھی ہمارے احناف نے۔ اس پر یہ رائے ان ائمہ احناف کی ہے جنہوں نے اس اعتکاف کو 2 رکعت نماز نفل کے قائم مقام قرار دیا۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے، جیسے آپ نے پیچھے احادیث پڑھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ماہ رمضان کا اعتکاف آخری عشرے کا نہیں کر سکے، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ دلیل ہے ان ائمہ احناف کی جو پورے عشرے کے اعتکاف کی قضا کو واجب قرار دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ کسی وجہ سے اعتکاف توڑ لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے پیچھے حدیث ابن ماجہ شریف کی 1768 پڑھی، تو 1766، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں حضور نے 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، 1 رات کا، 1 لمحے کا اعتکاف نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ نے فرمایا پورے عشرے کا اعتکاف کیا، اور اگر کسی سال پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکے تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی 10 دن پچھلے سال کی قضا کے اور 10 دن اس ماہ رمضان کے، اور 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا جو آپ کی زندگی مبارک کا، ظاہری زندگی مبارک کا آخری ماہ رمضان تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ شوال میں اعتکاف کیا، اور وہ بھی 10 دن کا کیا۔ تو
تو جو ہمارے آئمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے خدا نہ خواستہ آخری عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ بندہ پھر پورے 10 دن کے عشرے کی قضا، پورے 10 دن کا اعتکاف کرے گا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا۔ یہ موقف ہے ان آئمہ کا۔ دوسری طرف وہ ہمارے آئمہ احناف جنہوں نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر جز کا الگ اعتکاف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا اور کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکا تو اس بندے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کی قضا واجب ہو۔ یعنی اگر دن کو وہ مسجد سے چلا گیا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس پر کیا قضا واجب ہوگی؟ ایک دن کی۔ اور اگر رات کو چلا گیا ہے تو صرف رات کی قضا واجب ہوگی۔ یعنی ماہ رمضان میں آئندہ سال وہ کسی ایک دن کا اعتکاف کر لے اگر دن کو اعتکاف چھوڑ کے گیا ہے، اور اگر رات کو اعتکاف چھوڑ کے گیا ہے تو رات کو اعتکاف کر لے۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ یہ جو دوسرا نقطہ نظر میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ امام محمد علیہ الرحمہ سے منقول ہے، اور ان دونوں نقطہ نظر کو علامہ شامی نے اپنے فتاوی شامی میں لکھا ہے، جو احناف کی فقہ حنفی میں سب سے آخری مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فقیر کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، میری بھی ایک رائے ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی اعتکاف کے حوالے سے احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس عمل پہ مواظبت یہ وجہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ لیکن ان ساری احادیث سے جو اعتکاف کے متعلق ہے، کہیں کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اعتکاف چھوڑ دینے والے پر قضا بھی واجب ہوگی۔ اعتکاف کو توڑ دینے والے پر قضا بھی واجب ہوگی، کیونکہ وجوب کے لیے دلیل قطعی چاہیے، کسی بھی امر کے وجوب کے لیے دلیل قطعی چاہیے، لہذا یہاں دلیل قطعی تو ہے کوئی نہیں، خبر احاد ہیں۔ یہ جو جتنی خبریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی، یہ سب کیا ہیں؟ خبر واحد ہیں، خبر احاد ہیں۔ اور جب یہ خبر احاد ہیں، ان احادیث میں کئی حضور نے، یہ جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں نے اعتکاف کی منت مانی تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں، کیا میں اب وہ اعتکاف کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کر لو۔ منت اور شے ہے۔ منت کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے آپ پر کسی نفلی عبادت کو لازم کر لیں۔ اسی منت والی بات سے ہمارے ائمہ نے کہا کہ اگر کسی بندے نے نفلی عبادت شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لی تو اس پہ اس کی تکمیل واجب ہو گئی، اور اگر تکمیل نہ کر سکا تو اس کی قضا واجب ہو گئی۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بندے پر نفلی عبادت، اعتکاف ہو، نماز ہو، شروع کر کے اس کی تکمیل تو واجب ہو جاتی ہے، تکمیل تو واجب ہو جاتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے اس میں کہیں وجوب کا ذکر نہیں ہے، نہ آپ کے قول میں ایسی کوئی بات موجود ہے، نہ آپ کے فعل سے مواظبت نظر آتی ہے، لیکن اس کا وجوب نہیں ہو سکتا، اس کی قضا کا وجوب
نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ حدیث جو ہے یہ کہ آپ نے حضرت عمر کو فرمایا ٹھیک ہے آپ اس کی قضا کر لیں، تو ظاہر ہے منت نہیں ادا ہوئی تھی، منت کے ذریعے انہوں نے اعتکاف کو اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، تو وہ اس کی ادائیگی ان پہ واجب تھی، حضور نے فرمایا اس کو قضا کر لیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف ہو، نفلی عبادت ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہو، جب کوئی بندہ شروع کر لے یا اپنے اوپر لازم کر لے اور پھر اس کو پورا نہ کرے تو اس پر اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نفلی عبادات کو لازم کر لینے کے بعد تکمیل واجب ہے، چاہے تکمیل ادا کی صورت میں ہو چاہے قضا کی صورت میں۔ لیکن یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر کسی نے اس حدیث سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں، ہم یہ نکال سکتے ہیں مسئلہ کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لیا، جب کسی نے نیت یہ کر لی کہ میں پورے 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ نیت کر کے اعتکاف شروع کر لیا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر اس نفلی عبادت کی تکمیل واجب کر لی۔ جب واجب کر لی تو اب پورے 10 دن کے اعتکاف کی تکمیل واجب ہو گئی۔ اب اگر پورا نہیں کر سکا تو قضا واجب ہو گئی۔ لیکن اگر ہم قاضی ابو یوسف کے موقف کو دیکھیں تو پھر تو پورے 10 دن کی قضا ہے، اور اگر ہم امام محمد کے موقف کو دیکھیں تو پھر صرف جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے، جس رات توڑا ہے، صرف اس دن یا اس رات کی اعتکاف کی قضا واجب ہوتی ہے۔ کیوں کہ امام محمد کہتے ہیں یہ ہر جزء کا اعتکاف ہے، ہر دن کا علیحدہ اعتکاف ہے، اور قاضی ابو یوسف اس کو پورے عشرے کو 2 رکعت نماز پہ محمول کرتے ہیں۔ لہذا اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ کی رائے وہ زیادہ صائب اور زیادہ سہل ہے۔ جو بندہ پورے آخری عشرے کے اعتکاف کو شروع کر لے اور شروع کر کے تکمیل نہ کر پائے، لازم اس نے اپنے اوپر کر لیا، اس پر پورے آخری عشرے کی قضا واجب نہیں بنتی، اس پر قضا واجب نہیں بنتی۔ جس دن جس رات کو وہ مسجد چھوڑ کے جائے گا اسی دن اسی رات کی قضا اس پہ واجب ہوگی۔ مولا صلی وسلم دائماً